اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا، ارے، ابے، اوئے، نی، یہ تو اب یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ الذین، جو سب اشخاص، اے لوگو، آمنو، اے وہ تمام اشخاص جو ایمان لائے ہو۔ آمنا، وہ ایک شخص ایمان لایا، واو الف تو ساتھ لگے جمع کی علامت کے طور پر۔ آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تقولو، لا نہیں ہماری زبان کا کلمہ ہے، نفی کے کام آتا ہے، عربی میں ساتھ منع بھی کرتا ہے۔ تقولو، قالا، اس نے کہا، یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو، تم کہتے ہو یا کہو گے، لیکن واو الف آگے لگ گیا ہے۔ تقولو، تم سب کہتے ہو یا کہو گے، اور لا تقولو، تم سب نہ کہو۔ راعینا، راعینا، نہ جو ہے یہ تو متکلم جمع کی علامت کے طور پہ آتا ہے، یا متکلم مفرد کے لیے اور نہ جمع کے لیے، باقی تو کلمہ راعی رہ گیا۔ راعی ایک معنی ہے بکریاں اور اونٹ چروانے والے چرواہے کو راعی کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہونے والا یہ کلمہ ہے، اور یہ نگہبان کے معنوں میں بھی آتا ہے، رعایت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، مہربانی فرمائے یہ کہنا ہو تو تب بھی رعینا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ لا تقولوا رعینا، اے اہل ایمان رعینا نہ کہا کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہوتا، کوئی آپ بات کہتے تو پوچھنا ہوتا تو کہتے رعایت فرمائیے، ذرا ہمیں بتا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو رعینا کا کلمہ استعمال ہوتا تھا۔ یہ ذو معنی تھا، اس کے اندر چرواہے کے معنی بھی تھے۔ تو یہ جو منافقین تھے جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے رعینا کہہ کے، اس کو ذرا آگے یہ لگی ہو زیر کے ساتھ تو آواز تو رائی کی بن جاتی ہے، تو رعینا کہتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو انہیں منع کر دیا گیا کہ ایسی بات نہ کہو جس سے منافق کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ وقولو، واو کے معنی، اور کل کہو، اور واو الف تو جمع کی علامت لگ گئی، کل فعل امر ہے، کل کہو، اور قولو تم سب کہو، انظرنا، ذرا نظر کرم کر دیجئے، ہمیں دوبارہ بتا دیجئے، ہمیں سمجھا دیجئے، ہماری رعایت کر دیجئے۔ اسی کلمے کو دوسرے لفظ کے ساتھ کہو تاکہ منافق اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، واو کے معنی اور، سمع، اس نے سنا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سمع و بصر، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ یہ شروع میں جو الف لگا ہے یہ تو امر کے لیے ہے، اسمع، سنو، اسمعوا، تم سب سنو، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، واو کے معنی تو اور ہو گئے، دو لام آ جائے تو ہم نے پڑھا ہے اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہاں ایک لام آئے تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لام تعلیل ہے کہ لام لازم ہے۔ لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے، اور لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً، لیکن دو لام آ جائے تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کافر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آخر پہ یانون لگ گئی، جس یانون کے نون کے اوپر زبر ہو وہ تو جمع کی علامت ہوتی ہے۔ للکافرین، کافرین کے لیے، یعنی کافروں کے لیے ہے عذابن، عذابن، کوئی عذاب، یہ آگ کا بھی ہو سکتا ہے عذاب، یہ ٹھنڈک کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، یہ پانی کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، عذاب کی مختلف اقسام۔ عذاب علیم، یہ کلمہ جو ہے علیم، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات بڑی المناک ہے، علم کہتے ہیں درد کو۔ اسی کلمے علم کو اگر فاعلون کے وزن پر کہیں گے تو یہ کلمہ بن جائے گا علیم،
یعنی ازل سے ابد ابد، یعنی جب وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کے بعد وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہ عذاب دردناک ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو توہین کا پہلو نکالتے ہیں، یہ کلمہ بدل کے جو جملہ کہہ کے مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آگے ہیں، پہلا بھی نکرہ ہے، دوسرا بھی نکرہ ہے، چاہے پہلا بھی معرفہ ہوتا یا دوسرا بھی معرفہ ہوتا، لیکن آخر کے اوپر اگر جو آخری حرف کے اوپر دونوں جگہ پر اگر اعراب ایک جیسے ہیں، جس طرح یہاں پہ تنوین آ گئی ہے پیش کے ساتھ، بن من، اگر اس طرح آ جائے تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، یعنی دونوں ہی کلمات نکرہ ہوں یا دونوں ہی معرفہ ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آخری حروف کے اعراب ایک جیسے ہوں، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہے۔ گویا عذاب کی صفت یہ ہے کہ نمبر 1 وہ دردناک ہوگا، نمبر 2 پھر وہ اس سے ہٹے گا نہیں، جب اس کو شروع کر دیا جائے گا پھر اس کا کوئی ابد نہیں، کیونکہ جہنم کے اندر کوئی ابد نہیں ہوتا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام